بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے بندہ فقیر 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ 8ویں پارے کی ابتدا کچھ اس طرح ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوش نما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ آیت نمبر 117 اور 18 میں فرمایا، جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، محرمات کو تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا، صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا، جس ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر بہر صورت گناہ ہے، ترک کرنا ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 123 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہاں فریب کاری کریں، اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب رسالت کسے تفویض کرے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا، سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا، اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 130 اور 131 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 136 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا کہ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور مویشی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ آیت نمبر 138 اور تا 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھیں۔ وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے،
یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہے۔ ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف وہ مرد کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت پر معمور ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ دوسری قسم، بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ تیسری قسم، بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 تا 146 تک میں کچھ بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا، اور کہا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کھاؤ اور اسراف نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق یعنی عشر یا نصف عشر کو ادا کرو۔ اسی میں حلال جانوروں کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان محرمات قطعیہ کا بیان ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام قرار دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی حکم عدولی کرے۔ آیت نمبر 151 تا 160 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو، چونکہ یہ 9 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اس لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ فرمایا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے۔ قرآن نے بتایا جس دن عالم غیب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ اے رسول محترم، جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار کہتے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیجئے، ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ درجات و مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے،
کون مال رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بخشش و مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 39ویں صورت ہے۔ اس صورت میں سورۃ الانعام کے بعد مسائل کے اجمال کی تفصیل ہے، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والے تکالیف کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کے ایذا رسانیوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں مشرکین اور مکذبین کے اخروی انجام کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان ہے، اس لیے صورت کو الاعراف سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر اور شرک کا تفصیلی رد ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کے جور و جفا اور معاندانہ رویے سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس مقدس کتاب کی تبلیغ میں سرگرم رہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں زمین میں انسان کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 27 میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا جواب عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میرا جوہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس کی اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا میں صراط مستقیم پر گھاٹ لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص و خیرخواہ کا روپ اختیار کر کے کہا آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنے خیر خائی کا یقین دلایا، پھر ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے، پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔
اور فرمایا ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ جب کفار کو عقائد باطلہ اور اعمال کبیحہ سے روکا جاتا تو وہ کہنے لگتے یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، بے حیائی کے کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم فرماتا ہے، تو تم بھی اسی کی دل سے عبادت کرو۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں رسول کرام کے اطاعت کرنے والوں، تقوی اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، جبکہ کفر و تکذیب اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے اور وہ ہدایت پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 44 اور بعد کی آیات میں بتایا کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی اڈیل دو اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں
کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ، آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا کلا کما کر دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے، گویا ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کے کونچے کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 80 میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے بعد آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ یہ تھے پارہ نمبر 8 کا خلاصہ تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، پڑھ کے سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔